खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन शहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जैसे कि पहले मैंने ब्रेक से पहले बताया था आपको कि हमारे होस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, तैमूर अकरम, वो आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे भाई, हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज बखैर। माशाल्लाह से आज हम तीसरी सहरी का आगाज़ कर अल्हम्दुलिल्लाह चुके हैं तैमूर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी स्पीड से रमज़ान जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से और रमज़ान हाथों से निकल रहा है एक तरफ बिल्कुल से। ठीक जी, बिस्मिल्लाह। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर के जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नज़र आए, वो जिधर से गुजर जाए वही राह चमक क्या जाए, बात है, महक जाए, सुभान दमक अल्लाह, जाए, बने रौनक गुलजार। एनटीएन देखने वाले तमाम ही नाज़रीन और सुभान अल्लाह। हाज़रीन को आपके मेज़बान तैमूर अकरम का प्रोग्राम सारे रमज़ान में खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक का एक दफ़ा शुक्र एहसान हुआ कि हम अपनी तीसरी सहरी इख्तियार करने की तरफ जा रहे हैं। और जब तीसरी सहरी आती है, तीसरा रमज़ान आता है, तो दिल बेहद रंजीदा हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि आज कायनात की एक अजीम शख्सियत सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा फ़क़िया शबी रसूल हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है कि जिसके मुताल्लिक अल्लाह के नबी आका व मौला हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसको तकलीफ़ दी उसने मुझको तकलीफ़ दी। और नाज़रीन मोहतरम, ये उस माहौल में हो रहा है कि जब अरब में बच्चियों की पैदाइश को मायूब समझा जाता था, ऐब समझा जाता था, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। ऐसे में अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को ऐसे इज़्ज़त दी, ऐसे इज़्ज़त दी, ऐसे इज़्ज़त दी कि जब फ़ातिमा आती तो अल्लाह के नबी खड़े हो जाते, अपनी चादर मुबारक बिछा देते और उनके माथे को बोसा देते और हज़रत फ़ातिमा के कसीदे बयान करते। और आज भी जब कोई बाप अपनी बेटी को इज़्ज़त देता है तो बाखुदा वो सुन्नत रसूल अदा कर रहा होता है। नामे बतूल सुनते ही ताज़ीम से उठो, नामे बतूल सुनते ही ताज़ीम से उठो, यूँ भी अदा किया करो सुन्नत रसूल की। नाज़रीन मोहतरम, ये वो फ़ातिमा हैं कि जिनके नाना नबी हैं, जिनके शौहर अली हैं, जिनके बच्चे सरदार जन्नत हैं और जिनके घर से जहाँ को शराफत मिली, जिनके आंचल को ना देखा कभी फरिश्तों ने भी। और ऐसी है बाखुदा सैयदा फ़ातिमा, सैयदा फ़ातिमा। जब हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हुआ और जब वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा रही थी तो हज़रत अबू बकर भी बैठ के रो रहे हैं, हज़रत उमर एक साइड पे बैठ के रो रहे हैं, एक तरफ हज़रत उस्मान बैठ कर रो रहे हैं, एक तरफ हमारी माँ सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा खामोशी की तस्वीर बनी हुई हैं और वो खामोश हैं। बाद में किसी ने पूछा कि आपने एक लफ्ज़ नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि आज फ़ातिमा का इंतकाल नहीं हुआ, आज फ़ातिमा इस दुनिया से नहीं गई हैं, आज शबी रसूल इस दुनिया से गई हैं। हज़रत फ़ातिमा का बोलना भी शबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाहत थी, आपका पूरा किरदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। तो हमारी दुआ है कि हमारी माँ को, हमारी बहनों को रोज़े महशर अल्लाह पाक सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के ग़ुलामों में उठाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, हमें हमारे नए मेहमान ने ज्वाइन किया है। और जैसे कि नाज़रीन, मैंने कल भी आपको कहा था कि जो हमारा सेगमेंट है चमकते सितारे, वो इंशाल्लाह इनको लीड करेंगे और रोज़ डिफरेंट मेहमान आएंगे, उनकी जर्नी पे बात होगी, उनका जो भी प्रोफेशनल होगा उस पर बात करेंगे। मुज़म्मिल अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। पहले मैं चाहूँगा कि हम अपने सेगमेंट के बारे में बात कर लें, फिर इंशाल्लाह आज हम उस सेगमेंट का आगाज़ भी करेंगे। तो मुझे बताइए, जो चमकते सितारे हमारा सेगमेंट है वो नाज़रीन हर साल देखती है और इस साल वो आप उस सेगमेंट को लीड कर रहे हैं। तो आज इस दफ़ा इस सीज़न 3 में क्या डिफरेंट मिलेगा हमें चमकते सितारों में, और किस तरह के हमारे पास मेहमान आएंगे और किस चीज़ का आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे? जी बेसिकली तमाम नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि चमकते सितारे जो हमारा एक मुनफरिद इसमें सेगमेंट है शहर रमज़ान के अंदर, वो हमारी हमारे यूथ के जो टैलेंट है उसको उजागर करने के लिए बनाया गया है। हर साल ही इसमें हम कोशिश करते हैं नए नए चेहरे, नए नए जो है टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि हमारा काम ही बेसिकली ये है कि हम अपनी जो यूथ है, हमारी औरंगी, हमारी कराची, हमारी पाकिस्तान की जो यूथ है, उसके अंदर जो टैलेंट है और वो किसी
نہ کسی وجہ سے اندر ہی رہ جاتا ہے, باہر نہیں نکل پاتا, تو ہم اس کو ایسا موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ٹی وی اسکرین پر آ کر اپنے اس ہنر کو, اپنے اس قابلیت کو ظاہر کرے اور اس کی قابلیت کو دنیا بھی پہچانے اور پھر وہ آگے جا کے بڑے نام کمائیں. تو ایسے ہی ہم ڈھونڈ کر ایسے ہیرے جمع کر کے لے کر آتے ہیں ہر سال. اس سال میری بھی کوشش ہے کہ اسی طریقے سے ہیرے جمع کر کے لے کر آؤں گا, کیونکہ میں بھی اسی ایک یوتھ کا ایک حصہ بن چکا ہوں اور اس آرگنائزیشن کا حصہ بن چکا ہوں, اور میری بھی ایک جو پوزیشن ہے وہ مجھے اسی بیس پہ بنا کے دی گئی ہے کہ سینٹرل پریزیڈنٹ آف ایجوکیشنل ونگ کے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کام ہیں اور یوتھ کے لیے جو بھی آسانیاں پیدا کر سکتا ہوں, جیسے کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, پیرنٹس کاؤنسلنگ ہے, اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ ہے, اس پہ بھی میں اس کے تھرو کام کر رہا ہوتا ہوں. تو آج جو ہمارے پاس یہاں پر 2 ستارے موجود ہیں, ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ اشرف علی قادری صاحب ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کرم مالک کا. اشرف علی قادری, آپ نعت وغیرہ جو پڑھتے ہیں, تو یہ آپ کس طریقے سے آپ اس مقصد میں آئے اور کیسے اس طرف رجحان بڑھا, کیسے بنا یہ سارا معاملہ؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. یہ بچپن سے ایک شوق تھا, سنتے تھے اور جاتے تھے لوگوں میں, اور میری والدہ جو ہے ان کو بہت شوق تھا کہ تم نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہو, ہم تمہیں اوپر بیٹھ کے سنیں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ماں باپ کی دعاؤں سے ہی ہوتا ہے سب. بے شک. تو صرف یہ نعت وغیرہ کے ہی کام میں ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی دیگر کام کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ مطلب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, اس کے اوپر ماشاءاللہ. تو آپ تعلیم وغیرہ حاصل کر رہے ہوتے جی ہیں؟ بالکل, لیڈ بھی کرتے ہیں نیچے لوگوں کو, مطلب سکھاتے بھی ہیں. بہترین, ماشاءاللہ, بہت ہی عمدہ. اور اس کے علاوہ ویسے آپ کے کیا شوق ہیں؟ مطلب ایک جیسے نعت خواہ ہیں, تو بہت سارے نعت خواہ جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی بس اپنی نعت کی دنیا میں رہتے ہیں اسی میں, تو آپ کے کوئی اور بھی شوق ہیں اس کے علاوہ, نعت خوانی کے علاوہ؟ جی میرا بس یہی شوق ہوتا ہے کہ مطلب نارمل رہے لائف, اور بناوٹی نہ ہو, نہ گفتگو, نہ اور جو ہماری نعت خوانی ہے یہ ہم نعت خوانی کریں, کاروبار نہ ہو, اس سے کیا خوبصورت کہ ہماری بزم عشق مصطفیٰ بھی ہم نے ایک بزم بنائی ہے, وہ اللہ اور اس کی رضا کے لیے ہم کام کرتے ہیں. پورے کراچی میں ہم کام کرتے ہیں, اس میں کوئی ہم اجرت, کوئی لفافہ, کچھ بھی نہیں. وہ اس وقت ہم کئی ہزار ہم پروگرام کر چکے ہیں اس وقت. دیکھیں بلال بھائی, یہی چیز تو ہے ہمارے جو چمکتے ستاروں کی پہچان ہے, وہ یہی ہے کہ ہم اس طریقے کے ٹیلنٹ کو اجاگر کر کے لے کر آتے ہیں جو ایک اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے اچھی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ان کی جو سوچ ہے نا, اکثر آپ کو پتہ ہے کسی بھی پروفیشنل میں انسان جاتا ہے نا, سب سے پہلے اس کے مائنڈ میں وہی چیز ہوتی ہے جو انہوں نے کہا لفافے والی ہے, لیکن یہ اچھی نیت رکھ کے انسان آگے بڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اچھا کرتا ہے. ہم لے کے جاتے ہیں, سسٹم بھی ہم سب خود لے کے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں چارجز کسی چیز کی. ناظرین دیکھیں, اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں ٹرانسمیشن میں, اور یہ واحد ہماری ٹرانسمیشن ہے جس میں یہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی. جتنے بھی نعت خواہ ہیں وہ ہمارے یہاں آتے ہیں, وہ اپنا نعت پیش کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے پاس سے وہ بہت سیٹسفائز ہو کے جاتے ہیں. ایسی بات ہے بالکل. جی ماشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, آپ ایک کلام ہمیں بھی سنائیں ضرور, آپ کے کلام بھی سننا چاہیں گے. ہمارے بھائی نے ماحول بنایا ہے, مختصر شعر. جی جی بسم اللہ. بالکل. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, سبحان اللہ کا تصور بھی کیسا میرے آقا, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو, کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا, جب سے تھاما ہے دامن
دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، کیا کہنے ماشاء اللہ. اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے یا علی کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ہاں ہاں مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اور اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اور آخری شعر، اور دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کے چوکھٹ کی ہوگی حضوری، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کے چوکھٹ کی ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، سبحان اللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ہمارے سیگمنٹ چمکتے ستارے کو مزید آگے بڑھاتے ہوں اپنے اگلے مہمان کی جانب۔ اگلے مہمان جو ہیں ہماری حوریہ ہیں، حوریہ عالمگیر، یہ بھی نعت خوانی کے جو ہے اس میں پلیٹ فارم پہ ہوتی ہیں۔ حوریہ باقی اپنے بارے میں بتائیں گی۔ حوریہ، اس کے علاوہ آپ کیا کرتی ہیں نعت خوانی کے علاوہ؟ تعلیم وغیرہ اور کوئی شوق؟ جی، تعلیم وغیرہ کے بارے میں بتاؤں تو میں ابھی فرسٹ ایئر میں ہوں، ٹھیک ہے، اور نعت تو میرا شروع سے ہی پیشن رہا ہے کہ میں میری خالہ تھیں تو وہ پڑھتی تھیں تو مجھے دیکھ کے اچھا لگتا تھا، تو میں نے وہیں سے شروع کیا کہ، اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا، تو بس میں نے وہاں سے شروع کیا کہ اب مجھے نعت پڑھنا ہے، اور ماشاء اللہ اللہ نے اتنی عزت دی کہ آگے بھی سب کے منہ سے تعریف ہی سنی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ابھی ویسے آپ محفلیں وغیرہ بھی کرتی ہیں گھر جا کر، یا صرف بس ایسے ہی؟ نہیں، محفلیں وغیرہ تو نہیں، لیکن اسکول وغیرہ میں کمپٹیشنز میں میں حصہ لیتی ہوں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوب۔ تو آپ کے بھی ہم سننا چاہیں گے کلام آپ سے بھی، 2 شعر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیے باب رحمت، سبحان اللہ،
मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाई खड़े हैं सवाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वर था जिसका ख़याली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वर था जिसका ख़याली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में सबसे जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और नाज़रीन, जिस तरह से मैं आपको फ़र्स्ट ट्रांसमिशन में कह रहा था कि जो हमारा सेगमेंट होगा चमकते सितारे, माशाल्लाह से आज हम उसका आगाज़ भी कर चुके हैं और ये वही चमकते सितारे आज हमारे सामने। और आप दोनों ने बहुत खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और मैं आपकी जानी पाता हूँ आज का सेगमेंट हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। मुझे एक चीज़ ये बताइए कि जो हमारे नाज़रीन हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं और जो और आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सितारे हैं कि जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, अगर वो कोई आना चाहे हमारी ट्रांसमिशन में और हम आपके सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहे
تو کس طرح سے وہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں سیگمنٹ کا حصہ بننے کے لیے ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی جو ہمارے سحر رمضان کا پیج ہے اس کے اوپر بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے، ہمارے بنو یوتھ کی آواز کا پیج ہے اس پہ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پیج سیٹر کا جو پیج ہے اس پہ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے، ڈیٹیلز وہاں پہ اپلوڈڈ ہیں۔ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ قابل ہیں اور آپ ایک ہنر رکھتے ہیں یا کوئی صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ کو موقع چاہیے تو آپ وہاں پہ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو اسسٹ کرے گی اور پھر جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ سے شیئر کر کے آپ کو انشاءاللہ ضرور اس کا بھی حصہ بنایا جائے گا۔ بالکل۔ اور ناظرین میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو بنو یوتھ کی آواز ہے انہی کی طرف سے یہ چمکتے ستارے جو آج ہماری بہن ہمارے سامنے آئی اور انہوں نے خوبصورت آواز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے، یہ فرسٹ ٹائم آئی ہیں آج، اور آج فرسٹ ٹائم کچھ کہنا چاہیں گی آپ بنو یوتھ کی آواز کے لیے؟ اور آپ ماشاءاللہ سے آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس، آج آپ ٹی وی پہ آئی ہیں، مائک لے لیجیے۔ ماشاءاللہ مجھے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں نے نعت پڑھی ہے، سب جو ہے بہت تعریف، مطلب کہ اچھا لگ رہا ہے مجھے یہاں پہ آنا۔ نعت خوانی آپ کب سے کر رہی ہیں؟ کتنے ٹائم سے آپ نعت خوانی میں کر رہی ہیں؟ تقریباً 5 سال 6 سال کی عمر سے، چلے مطلب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تھوڑا تعالیٰ بہت کر کے کرتی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت دے، آمین ثم آمین۔ اور مزمل بھائی آپ سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی چمکتے ستاروں میں، کچھ اور نئے چمکتے ستارے آپ لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ جاتے جاتے کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ جاتے جاتے یہی میسج دینا چاہوں گا کہ خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے میسج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے بھی اس طریقے سے قابل ہیں اور وہ پڑھائی کے علاوہ بھی ایسی قابلیت رکھتے ہیں، ایسی صلاحیتیں رکھتے ہیں، تو ان کو اس چیز میں بھی لازمی جو ہے موٹیویٹ کریں، اس چیز کا بھی ان کو موقع دیں اور اس میں بھی آگے بڑھنے کی ان کو جو ہے اجازت دیں، کیونکہ بہت سارے پیرنٹس بچے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ پڑھائی پہ فوکس کرے، بالکل وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی کوئی صلاحیت ہے اور وہ کچھ ایسی قابلیت رکھتے ہیں تو اس کو بھی لازمی موقع دیں تاکہ وہ اجاگر کر سکیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور ہمارے اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے روز ہمارا ان کے ساتھ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہم آپ کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی بہت کچھ سیکھیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ بھی خوبصورت موضوع تھا، اسی موضوع کو لے کے آج آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بات پر تو زہرا کی ذات ایسی ذات ہے جن کو نہ صرف امت مسلمہ کے لیے ایسی ذات ہے اس کو فالو کریں، لیکن خاص طور پر خواتین کے لیے بہت اعلیٰ ذات کی کردار کی مالک ایک ذات ہے جس کو فالو کر کے ہم گھر کا ماحول اچھا کر سکتے ہیں، معاشرے کا ماحول اچھا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل انشاءاللہ پھر سے آپ سے زندگی رہی تو ملاقات ہوگی ہمارے سیگمنٹ میں، آپ کے بھی ہمارے چمکتے ستاروں کو بھی جزاک اللہ ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے۔ ناظرین آپ سے چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ پھر بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔